بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن تین کا عدد بولتے بولتے ذہن میں 5 ہو گئی، اور آپ بالکل گھبرائیں نہیں، ٹائم اتنا ہی لگے گا، اس لیے کہ اب ہم مقرر نہیں رہے۔ سب سے پہلی بات جو 3 میں یاد نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو ہر وقت یاد رہنا چاہیے، اور وہ یاد نہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلسل یاد تھا الحمدللہ، یعنی اس کا استحضار تھا تو اس الگ سے توجہ نہیں تھی۔ اس وقت سے یاد تھا جب سے حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا تھا یہاں آنے کا۔ میں پہلے بھی آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور ابھی مولانا تشریف لے گئے تھے دیوبند، شاید اسی مہینے کے شروع میں، اور جو احباب ساتھ تھے ان کو یاد بھی ہوگا۔ میں نے 1-2 باتیں مولانا کے سلسلے میں کہی تھی، تو وہ میرے دل کی باتیں ہیں۔ مولانا کا مقام میری نظر میں ایسا ہے کہ ان کا حکم جو ہے، یا ان کا مجھے بلانا، یا ان کا مجھے آنے کے لیے کہنا، یعنی وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے ذہن کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کا مجھے کچھ حکم کرنا، بلانا، دعوت دینا، یہ ایسا ہے جیسے کلاه گوشہ دہقاں با آفتاب رسید، کہ سایہ برسرش انداخت ہمچو سلطان ہے۔ اب یہ فارسی ہو گئی، مطلب یہ کہ میری بہت بڑی سعادت ہے، سیدھی بات یہ ہے، اور میری حیثیت سے زیادہ بات ہے۔ حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کچھ سمجھتا بھی ہو تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس حاضری کو نافع بنا دے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، 3 باتیں جو اصل مضمون ہے، اور ایک بات آخر میں کچھ کہنی تھی وہ اب بھول گیا ہوں، وہ یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو اصل مضمون ہے اس میں سے پہلی بات، اور یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے بار بار، اس وقت اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہو گیا ہے کہ آدمی کہیں بیٹھ کر بات کرتا ہے، سب جگہ پہنچ جاتی ہے،
یعنی اگر لائیو نشر بھی نہ ہو رہا ہو تب بھی پہنچ جاتی ہے، بعد میں پہنچ جاتی ہے، ریکارڈ ہو کر پہنچ جاتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں بات پہنچ جائے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ سلوک پر بات ہوتی ہے، اور سلوک پر اگر بات کی جائے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن نفس سلوک پر یا نفس تصوف پر لیکن دو باتیں اس میں کہنی ہیں۔ ایک بات ان لوگوں سے تصوف کے منکر ہیں یا مخالف ہیں یا اس کو بیکار اور بے ضرورت سمجھتے ہیں، ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارا تصوف تزکیہ ہے، اور تزکیہ قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کی تصریح کی روشنی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے۔ انسانوں کی تربیت کرنا، انسانوں کو برائیوں سے خالی کرنا، خالی کرنے کی کوشش کرنا، یہ فریضہ نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بیان کی ترتیب کے مطابق 4 میں سے نمبر 2 پر ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بس ہمارا تصوف اتنا ہی ہے۔ اب اگر اس سے بھی کسی کو اختلاف ہے تو وہ اپنی خیر منائے۔ اور ہمارے اکابر کے یہاں تصوف کا نہ کوئی اور مقصد ہے نہ کوئی اور چیز ہے اس میں، ایک بات۔ اور ایک بات اسی بات کا حصہ ہے ان لوگوں سے جو تصوف کے منکر نہیں ہیں، تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی نظر سے ایک فطری بات اوجھل ہو جاتی ہے۔ غور سے سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے مزاج الگ الگ بنائے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ان کی ضرورتوں کا نظام الگ الگ بنا دیا ہے۔ جیسے مثلا غذاؤں کا نظام ہے، سب کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہر علاقے کا کھانا الگ الگ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ اتنا دلچسپ موضوع ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ کھانے کی باتیں کرنے میں کھانے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سمیٹ کر ہی بات کروں گا کہ کھانا ہر علاقے کی ضرورت ہے، لیکن ہر جگہ کا کھانا الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کی روحانی ضرورت مشترک ہے، ان کو اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کی ضرورت مشترک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب کے لیے ایک ہی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ جیسے بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقہ علاج دیے ہیں، کسی کو یونانی دوا موافق آتی ہے، کسی کو ایلوپیتھک آتی ہے، کسی کو ہومیوپیتھک آتی ہے، کسی کو آیورویدک آتی ہے، اور بھی ہوں گی کچھ پیتھیاں ہم نہیں جانتے، جو ہر ایک کے لیے الگ الگ علاج مفید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کے لیے اس امت میں کچھ طریقے عطا فرمائے ہیں۔ علماء کو، اللہ والوں کو، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کو ان طریقوں کا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہہ لیں یا تعلیم دی کہہ لیں، اور وہ طریقے رائج ہوئے۔ اور اس میں اپنے اپنے ذوق و مزاج کے مطابق، چونکہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ علاج ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، علاج آیا ہے، بیماری آئی ہے، طریقہ علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کو طے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا طے کیا لوگوں نے، اپنے اپنے انداز سے طے کیا، تو وہ الگ الگ طریق بن گئے جن کو تصوف کے سلسلے کہا جاتا ہے۔ اور وہ بہت ہیں سلسلے، لیکن جس طرح قرآن و حدیث سے شرعی احکام نکالنے والے فقہا اور مجتہدین بہت سارے تھے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اصول کے مطابق فقہ کے مسائل مرتب کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کے تحت
ان میں سے 4 اماموں کی فقہ محفوظ رہ گئی، اور دنیا میں اب عام طور پر انہی 4 اماموں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہوا ہے کہ تصوف کے سلسلوں میں یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ جانے کس حکمت کے تحت ہوا کہ زیادہ تر امت کا رجحان 4 سلسلوں میں سمٹ گیا۔ اور بھی بعض سلسلے ہیں، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت مختصر ہو، بعض سلسلے اچھے خاصے وسیع ہیں، جیسے شاذلی سلسلہ ہے مصر میں، شام میں اور دوسرے ملکوں میں اچھا خاصا اس پہ چلنے والے پائے جاتے ہیں، اور بڑے اس میں باکمال لوگ ہیں، آج بھی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر 4 سلسلے رہ گئے: چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی۔ ان میں کیا کیا فرق ہیں، کیا کیا تفصیلات ہیں، مجھے اس میں اس وقت نہیں جانا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ تصوف کے سلسلے ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے، تزکیہ ہے، اپنی بیماریوں کا علاج ہے، یا آسان زبان میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ آپس میں مقصد کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جب مقصد کا اختلاف نہ ہو تو پھر کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر یعنی بیمار 2 آدمی ہوئے، دونوں کو بخار آیا، ایک کہتا ہے بھئی مجھے انگریزی دوا موافق نہیں، میں تو حکیم کی دوا کھاؤں گا، جوشاندہ پیوں گا۔ ایک کہتا ہے بھئی میں ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا۔ دونوں اپنے اپنے معالج کے پاس چلے گئے، گھر میں ایک ہی رہتے ہیں، لیکن دونوں نے اپنے اپنے معالج کے مطابق دوا کھا لی۔ لڑائی ہوگی ان میں؟ کوئی اختلاف ہوگا؟ اختلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے شفا حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ اختلاف اس وقت نہیں ہوگا جب ان کے دلوں میں اخلاص ہوگا۔ جیسے بیماری ٹھیک کرنے کے لیے بالکل اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، سب جو ہے یہی چاہتے ہیں بخار اتر جائے۔ جسمانی بیماری کے علاج کے لیے سب مخلص ہوتے ہیں، اسی لیے اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اخلاص پایا جائے گا وہاں اختلاف نہیں ہوگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑے شہر میں ایک بڑا مدرسہ چلتا تھا، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، کسی بھی چیز کا، پہلے سے چل رہا تھا۔ ایک اور بڑے عالم وہاں پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جب اندر کچھ ہوتا ہے تو باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ وہ عالم بھی اچھے عالم تھے، ان کو بھی چاہیے تھا اپنا فیض عام کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ، تو انہوں نے مدرسہ بنایا، اور اتفاق سے اسی علاقے میں بنا لیا، بالکل اس مدرسے کے سامنے قریب ہی۔ تو اب آپ غور کریں کیا ہوا کہ ایک مدرسہ پہلے چل رہا ہے اور ایک مدرسہ اس کے سامنے قائم ہو گیا۔ پہلے مدرسے سے جو لوگ تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے اس مدرسے کے بانی سے کہا، جو ایک بہت بڑے عالم اور ولی تھے اللہ کے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، ان سے کہا کہ عجیب بات ہے، انہوں نے ہمارے سامنے مدرسہ کھول لیا، کیا ضرورت تھی، یہاں ہمارا مدرسہ پہلے سے چل رہا ہے۔ تو بڑوں کی بات یہ ہوتی ہے، اور بڑے کا مطلب وہی ہے کہ اخلاص ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ہمارا کام تقسیم ہو گیا، کام آسان ہو گیا۔ بھئی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کا کام کرنا تھا، پہلے ہم اکیلے پڑھا رہے تھے، اب 2 ہو گئے پڑھانے والے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے جواب دیا اور لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ تو جہاں اخلاص ہوتا ہے پھر وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ تصوف کے سلسلوں سے جس کا بھی جس سلسلے سے تعلق ہو، تو مسئلہ وہ سلسلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ بات تو صرف یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مقصد ایک ہے، مقصد سب کا تزکیہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ اپنی لائن سے اپنا علاج کرتے رہیے۔ اور ہاں ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ ہمارے مخاطب وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو فکری اعتبار سے غلط راستوں پہ چلے گئے ہیں، وہ مخاطب نہیں ہیں، وہی لوگ مخاطب ہیں جو اپنے ہیں، جو ہمارے اکابر سے، اکابر دیوبند سے وابستگی رکھتے ہیں، انہی سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ وہ تصوف کے جتنے سلسلے تھے اور ان کی جو تفصیلات ہیں اور اوپر کی تمام شخصیات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج کے زمانے میں وہ تصوف کے سلسلے علماء دیوبند کی چھلنی سے ہو کر اگر آ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں،
اور جب یہ شرط ہو گئی کہ اکابر دیوبند کے راستے سے آنے والے اور اس طریق پر چلنے والے، تو پھر کیا اختلاف رہ گیا؟ پھر تو سب ایک ہو گئے، وہ الگ رہ ہی نہیں گئے۔ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا یوں ہی بیٹھے ہوئے، میری بیان نہیں تھا، 2-3 علماء تھے، ایک عالم میرے مخاطب تھے، ان کو میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سنا رہا تھا۔ خواب یہ تھا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ تصوف کے 3 سلسلے انہی سے منسوب ہیں، چشتی، قادری، سہروردی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے، اور شاہ عبد العزیز جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، وہ ایسی شخصیت ہے، میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو شاہ ولی اللہ کے برابر تھے، یعنی دونوں میں بس فرق یہی ہے کہ وہ باپ بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت یہ تصوف کے سلسلے آپ کی طرف منسوب ہیں، تو کیا یہ پوری طرح آپ کے طریق پر ہیں؟ سبیل الرشاد میں مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ خواب نقل کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے، کہ کچھ فرق ہے تھوڑا سا۔ تو ان کا کیا فرق ہے؟ کہا کہ ہمارے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ قرآن کی تلاوت ہمارے زمانے میں بہت اہمیت رکھتی تھی، اس پر وہ توجہ باقی نہیں رہی۔ اب یہ تو وہ بات ہے جو شاہ صاحب کا خواب ہوا، اور اس کے بعد قصہ یہ ہے کہ میں یہ خواب سنا رہا ہوں ایک عالم کو، دوسرے ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک بزرگ کے خلیفہ ہیں اور چشتی سلسلے سے ہیں۔ ان کو ناگوار ہو گئی یہ بات، ان کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ قرآن کی تلاوت وغیرہ پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے مشائخ کا۔ تو میں ان کی بات کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ کسی ناگواری میں یا دفاع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے بھی تائید کی کہ ہاں بالکل ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، ہمارے تمام اکابر جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت پر زور دیتے ہیں اور باقاعدہ معمولات کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے خلیفہ نے بتایا کہ عام لوگوں کو 3 پارے پڑھنے کے لیے وہ فرماتے تھے، اور علماء کو تو کہتے تھے کہ 3 پارے نماز میں پڑھا کرو۔ تو میں نے اسی کی روشنی میں ان سے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ تلاوت پر بہت زور ہوتا ہے، سارے مشائخ ہمارے تلاوت کو بتاتے ہیں، اور جو لوگ تصوف سے جڑتے ہیں تو وہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں سادہ انداز میں اسی طرح بات کرتا رہا، لیکن بعد میں میری سمجھ میں آیا کہ وہ میری بات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی وہ یہ سمجھے تھے کہ میں چشتیہ کے بارے میں یا قادریہ سہروردیہ کے بارے میں یہ خواب بیان کر کے نقشبندیہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، چونکہ نقشبندیہ کے ہم معمولات میں شامل ہے تلاوت قرآن، اور وہ پہلے سے ہے۔ تو وہ تو چلے گئے۔ پھر جو عالم میرے مخاطب تھے، میں نے ان سے کہا کہ ان کو ناگواری کیوں ہوئی؟ تو یہ بات سامنے آئی، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے تو تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں نقشبندی سلسلے کی ان کے مقابلے میں کوئی ترجیح بیان کر رہا ہوں۔ وہ حالانکہ مشائخ نے اپنے اپنے انداز سے یہ مضمون بیان کیا ہے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اہل حق میں سے کسی دوسرے سلسلے سے جڑا ہوا ہے تو ہم اپنے کو اس سے بہتر سمجھتے ہوں۔ نعوذ باللہ، میں پوری جماعت کی طرف سے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہوئی، تو پھر میں نے ان عالم سے کہا کہ میرا منشا تو یہ تھا کہ میں شاہ عبد العزیز کے زمانے کی بات کر رہا ہوں یا اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو شاہ عبد العزیز کا خواب بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے تک جو سلسلوں میں ایک بات تھی اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، لیکن وہی سلسلے جب علماء دیوبند کے یہاں پہنچ گئے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی، جو غلطیاں تھیں وہ دور ہو گئیں، جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت تھی ان کی اصلاح ہو گئی۔
چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ وہی ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے پہلے جو مسلک دیوبند کے بانی ہیں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے اصلاح کی ہے، جو کمی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر ہمارے اکابر کے یہاں سب کے یہاں یہ صورتحال ہے. اور مزید یہ کہتا ہوں، میں اس مضمون کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام احباب اس بات پر دھیان رکھیں کہ وہی مقصد اور منزل ایک ہے. اور مزید یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دیوبند تربیت کے لیے عملاً عمومی طور پر طریق چشتیہ کو اختیار فرماتے رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلک کی جو سب سے مشہور بنیادی کتاب ہے جس میں باقاعدہ مسلک کو بیان کیا گیا ہے، اس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تصوف میں چشتی اور نقشبندی ہیں، علماء دیوبند. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ علماء دیوبند کا ظاہر نقشبندی ہے، باطن چشتی ہے. یعنی اندر ذوق و شوق کی جو کیفیت ہے وہ تو چشتیہ کی طرح سے ہے، لیکن چشتیہ کے یہاں اگر ذوق و شوق میں کوئی بے احتیاطی ہوتی رہی ہو پہلے تو علماء دیوبند نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے، بلکہ ظاہر پر شریعت کو پوری طرح سے نافذ کیا ہے، سنت کو نافذ کیا ہے. تو ظاہر نقش بندی ہے، اس سے مراد ہے کہ اعمال میں سنت کے تابع ہیں، سنت کے پورے پابند ہیں. یہ علماء دیوبند کے تصوف کا خلاصہ ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم بزرگوں کے کفش بردار ہیں. ہم نے جیسی بھی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے اساتذہ سے اور مشائخ سے جو سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ عرض کیا ہے. کاش یہ چیز سب تک پہنچے اور ہم سارے لوگ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اخلاص کے ساتھ محنت کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مضمون ہوا 3 میں سے شاید. دوسرا مضمون یہ تھا کہ جو معمولات ہیں ہمارے سلسلے کے، ان کے بارے میں مختصر سی بات میں کرنا چاہتا تھا. حالانکہ حضرت مولانا، میں آپ کو جانے کتنی مرتبہ یہ مضمون بیان فرمایا ہوگا، ہمارے حضرت نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے اور حضرت کا ایک رسالہ ہے معمولات سلسلے نقشبندیہ کے نام سے. بلکہ اچھا یہ ہے کہ اگر وہ ہم لوگ یہاں تو چونکہ ایک بہت بڑی تعداد منسلک ہے تو یہاں اگر چھاپ کر اس کو رکھا جائے، میری درخواست. جی چھپا ہوا، اچھا بہت اچھا. تو اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی پورا اطمینان حاصل ہو. یقین پہلے سے ہے لیکن ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور سننے والوں کو، دوسروں کو بھی. 5 چیزیں ہیں جو معمولات ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو معمولات کی جان ہے یا بہت شرط ہے، اسے ہم لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ہم جو حضرت کے خدام ہیں ہمیں بیان کرنے میں بھی بہت سی مرتبہ تکلف ہوتا ہے، اور وہ ہے رابطہ شیخ. چونکہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے آپ سے رابطہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں، تو تھوڑا سا اس مضمون کو ہم زیادہ واضح نہیں کر پاتے. لیکن میرے لیے آسانی ہے کہ اس وقت میری تو کوئی خانقاہ ہی نہیں ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو حضرت کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں، اس لیے آسان ہے میرے لیے یہ بھی کہنا. تو 5 چیزیں معمولات ہیں. آپ جانتے ہیں استغفار کے سلسلے میں کون مسلمان ہے جو انکار کر سکے اس بات کا کہ استغفار کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے. قرآن و حدیث میں مسلمان کو استغفار کا حکم جس تاکید اور جس کثرت کے ساتھ دیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا استغفار مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے بدن میں پسینہ آنے کے بعد غسل کرنا، جیسے کپڑے میلے ہونے کے بعد دھو لینا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. استغفار کی جو حقیقت ہے وہ طلب مغفرت ہے، وہ توبہ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے اپنی مغفرت کی درخواست کرنا، اور وہ دل سے چاہیے. حسن حسین جو دعاؤں کی مشہور نہیں بلکہ سب سے جامع کتاب ہے،
ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ وہ ام الدعا ہے، حدیث کی اکثر دعائیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ چونکہ حکم ہے استغفروا، استغفار کرو۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر قلب حاضر ہے، حضور قلب کے ساتھ کہہ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جھوٹ ہے۔ یعنی زبان سے کہہ رہا ہے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور دل کہیں اور ہے، تو کہاں طلب کرتے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، جملہ خبریہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ہی یہ فرمایا وَهَذَا كَقَوْلِ رَابِعَةَ اسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کا جو قول ہے، ہم استغفار بہت سارے استغفار کا محتاج ہے، یعنی ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس پر مزید استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا یہ تجربہ بھی ہے، میں تو چونکہ بہت خراب آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، تو مجھے اس طرح کی خرابیوں کا عملی تجربہ ہے کہ بعض دفعہ پڑھنا شروع کیا استغفار، پڑھنا شروع کیا درود شریف، اور بیچ میں استغفار زبان پہ جاری ہو گیا، آدھی تسبیح پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ شروع تو درود کیا تھا، شروع ہو گیا استغفار، تو غفلت ہی کی تو علامت ہے یہ۔ تو آدمی غافل قلب کے ساتھ استغفار کر رہا ہے تو گویا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ اس کو کہنا چاہیے اللہم اغفر لی، اس کو کہنا چاہیے رب اغفر لی، دعائیہ جملہ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ لیکن دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن یہ کیفیت اور ایک حال کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ استغفر اللہ کا لفظ چونکہ حدیث میں آیا ہے، لہذا اس کا پڑھنا صحیح ہے۔ اب یہ غفلت جو ہے وہ تو ہماری ایک وقتی بات ہوتی ہے، ہماری غلطی ہے، اللہ سے پھر معافی مانگ لیں گے غفلت پر، لیکن جو لفظ حدیث میں آیا ہے اسے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ تو استغفار قرآن و حدیث کا مشہور ترین حکم ہے، ہمارے مشائخ نے اس کو معمول کا حصہ بنایا ہے، روزانہ استغفار کرو۔ ویسے تو آسانی کے لیے فرماتے ہیں کہ جب موقع ملے کر لو، لیکن عمومی طور پر آپ نے حضرت سے بھی سنا ہوگا اور تمام لوگوں سے کہ صاحب صبح کو 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، وہی بات جو ابھی مولانا فرما رہے تھے، بھئی رات میں اگر کچھ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو تو صبح کو استغفار کر لیں، صبح کو نافرمانی ہوئی تو شام کو کر لیں، دن میں شوگر بڑھ گئی تو شام کو شوگر کی گولی کھا لیتے ہیں، شام کو رات میں بڑھ گئی تو صبح کو کھا لیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو صبح شام استغفار کریں، اور اصل تو یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو استغفار کریں، مستحضر رکھیں اپنے معاملے کو۔ خیر، تو استغفار ہمارے معمولات میں سے ایک معمول ہے، اور وہ اللہ کی شریعت کا مشہور ترین حکم ہے۔ دوسرا درود شریف ہے۔ درود شریف کے بارے میں تو ایک عام مسلمان کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا سبب بنتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، عقلی طور پر مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر یہ کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری طرف سے یہ تحفہ دے دیں، وہ اپنے پاس سے تحفہ پیش کر دے، اگر آپ کو پیش کرے آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ کے بیٹے کے لیے پیش کرے تو زیادہ خوشی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ اولاد کی محبت اپنے سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی ذات سے زیادہ محبت اولاد کی ہوتی ہے آدمی کو، تو باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو ابھی باپ نہیں بنے ان کو پتہ نہیں ہوگا اس کا، مگر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے مزاج دیا ہے محسوس کرنے کا چیزوں کو۔ اس دن محسوس ہوا کہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے کتنی محبت رہی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے۔ ہم پڑھنے جاتے تھے گھروں کو چھوڑ کر، والدین ہمیں جدا کرتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے ہاں ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں گھر چھوڑ کر، ہمیں یاد آ رہا ہے گھر، ہمیں یاد آ رہے ہیں ماں باپ۔ لیکن جب باپ بنے تو پتہ چلا کہ ہم نے تو 10واں حصہ بھی قربانی نہیں دی۔ مجاہدہ تو ان کا تھا جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا کر رہے تھے اپنے اختیار سے، انہوں نے مجاہدہ کیا۔ تو اولاد محبوب ہے،
دوسرا آدمی اس کے لیے تحفہ دے رہا ہے تو زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ آپ ان پر آپ کے محبوب ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان پر رحمتیں نازل کر دیجئے، کامل رحمتیں۔ میں ان کو کچھ بھیجنا چاہتا ہوں مگر میں اس لائق نہیں ہوں، تو میں آپ کا سہارا لے رہا ہوں، آپ بھیج دیجئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ رحمت بھیجیں گے یا نہیں؟ پکی بات ہے بھیجیں گے۔ اچھا ان پر بھیجیں گے تو جس نے بھجوائی ہے، جس نے پیغام دیا ہے اس کے بھیجنے کا، اس کا کیا کریں گے؟ اسے محروم رکھیں گے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، حضور فرماتے ہیں ایک بار درود پڑھو گے تم پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کریں گے۔ درود بھی ایک دعا ہے، مگر وہ دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت لازم ہے۔ کیسا ہی گناہگار آدمی درود پڑھے، کیسی ہی غفلت میں درود پڑھے، قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ جب بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائیے، تو اللہ میں نہیں کریں گے کیا؟ یقینی طور پر کریں گے، تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ درود وہ نعمت ہے، وہ دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے بھی درود پڑھ لو، آخر میں بھی پڑھ لو، دونوں طرف کا درود تو قبول ہونا ہی ہے، تو بیچ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیوں رد کریں گے، محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ ایک معمول ہے ہمارے معمولات میں سے۔ ایک معمول ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ کون ایمان والا ہے جو اس کی اہمیت اور عظمت کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہونا ہے تو قرآن والے بن جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں اہل خانہ، گھر والوں کو کہتے ہیں، عربی میں بھی وہی معنی ہے، بیوی کو کہتے ہیں یا گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نہ بیوی ہے، نہ گھر والے ہیں، نہ اولاد ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی یہ شان ہے۔ لیکن حضور نے وہ لفظ استعمال کر کے سمجھایا ہے کہ کسی بھی آدمی کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے علاوہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا تعلق والے، اور گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں؟ گھر والوں کو رشتہ دار نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ رشتہ دار ہونے میں تھوڑی سی دوری ہو گئی۔ میرے گھر والے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، تو انسان کے سب سے زیادہ قریبی اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ حضور نے سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل ہوتے ہیں، یعنی اس کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ومن ہم، کون ہیں وہ؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں۔ تو تلاوت کو ہم معمول بنائیں، ہمارے بزرگوں نے معمول میں شامل کیا، اور ہمارے تمام ہی مشائخ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے یہاں جو کثر تھی پہلے آ گئی تھی وہ ختم کر دی گئی الحمدللہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جب حافظ قرآن ہوئے، بچپن میں جب حافظ ہوئے، تو ان کے والد نے ان کو تنہائی میں بلایا اور یہ کہا کہ میں جب حافظ قرآن ہوا تھا تو میرے والد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر یہ فرمایا تھا کہ تم عالم بھی بنو گے اور بہت سارے کام کرو گے دین کے، دنیا میں فیض ہوگا، لیکن وہ سب تمہارے لیے ہوگا۔ قرآن جو حفظ کرایا ہے وہ میں نے اپنے لیے کرایا ہے، یعنی مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ 1 پارہ پڑھ کر اپنے والد کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ تو اب میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ میں نے جو حفظ کرایا تمہیں وہ اپنے لیے کرایا ہے،
چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول رہا کہ وہ ایک پارہ اوابین میں روزانہ پڑھتے تھے۔ آج ہی وہ حاجی حسن موسیٰ بنگلور میں ہیں، ان کے گھر پر، ان کے والد کے گھر پر حضرت کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا۔ وہ سنا رہے تھے کہ ہم نے بارہا حضرت کے ساتھ اوابین میں شرکت کی ہے، وہ ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہمارے قاری انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محروم ہو گئے، ان کے بارے میں آج ہی ان کے شاگرد نے بتایا کہ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب، مفتی شبیر احمد صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد والے جو ہیں، ان کے خسر تھے وہ، اور ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے۔ ان کا معمول قوت کے زمانے میں روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا تھا، اور جب ضعیف ہو گئے تو 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے، وہ آخر تک چلتے رہے، 15 پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے دارالعلوم کے کارگزار محتمم ہوئے حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب، گجرات کے رہنے والے، ان کے انتقال کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے بتا رہے تھے کہ آج کل میں روزانہ 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں، سارے مشاغل کے ساتھ، ساری ذمہ داریوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہیں، چونکہ لطیفہ یاد آ گیا تو نام نہیں لیتا، وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں، شاید 10 پارے یا 15 پارے کا معمول ہے۔ ہمارے ایک اور استاذ محترم ہیں، ان کو ذرا مذاق کرنے کا مزاج ہے، تو انہوں نے ان قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب تم اتنی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ جنت کے اس پار نہ چلے جاؤ۔ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت میں چڑھتا جا، تو تم اتنا پڑھتے ہو کہ ادھر نہ چلے جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے، ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے، ہمارے طریق کا مزاج ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ معمولات کا حصہ ہے۔ چوتھا کام آپ کو بتایا جاتا ہے وقوف قلبی کا۔ وقوف قلبی جو ہے، کیا کہیں اس کو، وہ تو روحانیت کی جان ہے، اس لیے کہ اس کا مفہوم ہے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو اپنے دل میں ہر وقت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر زندگی کے جتنے لمحے گزرتے ہیں، بڑوں نے تو یوں کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، لیکن ہم جیسے ناہنجار محسوس کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کچھ وقت غفلت میں گزرے تو وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زندگی میں سے اتنے وقت کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر، اور دل سے اللہ کی یاد، کسی پردہ نشیں کی یاد بھی پردہ نشیں نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہ سکے۔ اللہ ہم سب کو وہ وقت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا نام دل میں رکھنا، یہ دل کی طاقت ہے، یہ روحانیت کی جان ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کا نام دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اسے پانی پر رکھا، فَأَخَذَتْ تَمِيدُ یا فَجَعَلَتْ تَمِيدُ، وہ ہلنے لگی۔ پانی پہ جیسے آپ کوئی گیند رکھ دیں، بال رکھ دیں تو وہ حرکت کرے گی نا، تو پانی پر زمین کو رکھا تو وہ ہلنے لگی۔ تو اللہ نے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے۔ پہاڑ بالکل زمین میں ایسے ہیں جیسے تختے میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، میخ ٹھوکتے ہیں۔ والجبال اوتادا، قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ پہاڑوں کو میخ بنایا۔ تو اللہ میاں نے پہاڑ رکھ دیے، فہدأت، زمین ٹھہر گئی، ہلنا بند ہو گئی۔ فرشتے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، هل فی خلقک شیء اشد من الجبال،
کیا آپ کی مخلوقات میں کوئی چیز ایسی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہو، مضبوط ہو؟ یہ پہاڑ کہیں کہیں رکھ دیے آپ نے اور انہوں نے زمین کو ہلنے سے روک دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پہاڑوں میں پاور بہت، طاقت بہت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، تم نے ابھی ساری مخلوقات کو پہچانا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ ہماری مخلوقات میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے لوہا، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ تو پتھر کے ہوتے ہیں، لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، تو لوہا زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ اب ظاہر ہے اگلا سوال پیدا ہو گیا کہ پھر لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک مخلوق اور ہے، اس کو آگ کہتے ہیں۔ لوہے کو آگ میں تپایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایک درجہ آگ کی گرمی کا ایسا ہوتا ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ لوہے کی فیکٹریوں میں تو پگھل جاتا ہے لوہا، اسی سے بنائے جاتے ہیں اوزار۔ اب یہ سوال ہوا کہ پھر آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں، پانی، کیسی بھی آگ ہو پانی ڈال دو آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے، بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ بادل تو پانی ہے، اور بادل آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کتنے بھاری ہوتے ہیں۔ خاص طور سے جو لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ مجھے تو یعنی جب میں نے پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کیا تو اس وقت تو ڈر ہی اتنا لگ رہا تھا کہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی باہر پہلے سفر میں۔ بس وہ پورے راستے ذکر اللہ ہی کرتے رہے، اللہ میاں کے ڈر سے نہیں بلکہ جہاز کے ڈر سے، بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ ہمت ہو گئی اور ونڈو پر بیٹھنے کی وہ ہو گئی تو دیکھا تو بادل تو واقعی پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں ہوتے، اتنے بڑے بڑے بادل، اور ہوا آسانی کے ساتھ۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے، اڑا کر لے جاتی ہے، دھکیل دیتی ہے۔ تو اب ہوا سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پھر سوال تھا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا، یہاں دو روایتیں میرے ذہن میں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم یتصدق بیمینہ ما لا تعلم شمالہ، یا کیا الفاظ ہیں، انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ یہ اخلاص سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایک روایت، مجھے حوالہ اس وقت یاد نہیں ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ قلب المؤمن یسعنی، ایمان والے کا دل جس کے اندر میرا نام سماتا ہے۔ میں ترجمہ احتیاط کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ کا نام جس دل میں سماتا ہے وہ دل ان تمام مخلوقات سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنی زیادہ طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نمونے اور اس کے شواہد بیان کریں تو ایک لمبا، وہ تو پھر بات لمبی ہو جائے گی اور وہ مزیدار بات ہوگی، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی یاد ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہمیں اپنے دل کو طاقتور بنانا ہے تو یہ یاد اپنے دل میں بٹھانی ہے، یہ وقوف قلبی ہے۔ اور آخر میں صاحب مراقبے کا سبق ہے۔ مراقبے سے تو بعض لوگ بڑے ہی ناراض ہیں کہ صاحب یہ کیا سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں بزرگی دکھانے کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی نیت واقعتاً ایسی ہی ہو کہ بزرگی دکھانے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ تو اگر کوئی نماز بھی پڑھے بزرگی دکھانے کے لیے تو گناہ ہوگا، تو مراقبہ کیا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی نیت تو ہمیں نہیں معلوم ہے نا، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اور ایک کام البتہ ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کے اثرات نہیں آئیں گے، نیت صحیح ہوگی تو اثرات آئیں گے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے دل سے۔ ہمارے حضرت نے اپنی کتابوں میں سارے دلائل بھر دیے ہیں۔ تصوف و سلوک جو حضرت کی کتاب ہے
اس میں انہی تمام چیزوں کے قرآن و حدیث سے دلائل حضرت نے بیان کیے ہیں۔ غالباً اسی کا ترجمہ عربی میں التصوف و سلوک کے نام سے ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک باہر کے ملک میں ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اور میز پر ہماری ایک غیر ملکی شخص تھے جو اردو بھی کچھ جانتے ہیں، ہندوستان آ چکے ہیں، رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تصوف کی کتاب پڑھی ہے جس کا نام التصوف و سلوک ہے، اور اس کے مصنف کا نام شیخ ذوالفقار نقشبندی ہے، مگر اس کتاب میں پڑھ کر کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سے زمانے کے ہیں، متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہمارے ساتھ تھے، بڑے آدمی، انہوں نے فرمایا کہ نعم ہوا من المتقدمین لیکن ظہر فی ھذا الزمان، وہ متقدمین میں سے ہیں لیکن اس زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میری طرف اشارہ کر دیا انہوں نے، بلکہ عربی کی وہ کہاوت بولی علی الخبیر سقطتا، جاننے والا مل گیا آپ کو، اس سے بات کر لیں۔ چنانچہ پھر میں نے ان کو تعارف حضرت کا کرایا۔ کیا اس کی بات کر رہا تھا، حضرت نے اس کتاب میں دلائل بیان کر دیے ہیں، اس لیے مجھے تفصیل میں اس کی نہیں جانا، لیکن قرآن و حدیث سے دل سے ذکر کرنا یہ یقینی طور پر، واضح طور پر ثابت ہے۔ زبان سے زور سے ذکر کرنا، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو ہے۔ زبان سے آہستہ ذکر کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ذہن میں رہے، لیکن زور سے ذکر کرنے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ البتہ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کے ہاں وہ ذکر جہری بھی درست ہے، البتہ جہر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کی عبادت میں خلل ہو، تکلیف پہنچے، یا بے تکا جہر ہو، اس کو نہیں پسند کیا ہے شریعت نے۔ لیکن قلبی ذکر میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں اختلاف کی۔ قلب سے ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور توجہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کون سا اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر کا بہترین اور 100% صحیح مصداق ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسباق نہیں، یہ معمولات ہیں۔ ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے، ہمارے بہت سے سالکین جو ہیں وہ آ کر کہا کرتے ہیں کہ حضرت وہ معمولات تو ہو رہے ہیں، بس ذرا مراقبہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی اصطلاح بنا لی ہے کہ مراقبے کے سوا جو 4 کام ہیں ان کو وہ معمولات سمجھتے ہیں، بلکہ صحیح بات ہے 4 کو بھی نہیں، 3 کو سمجھتے ہیں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن، کہ جی وہ تلاوت بھی ہوتی ہے، استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، اور میں اصلاح کے لیے مولانا فرما دیں اگر غلط بات ہو، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، اگر کوئی آدمی جنید بغدادی بھی بن جائے تب بھی کرنا ہے، اس لیے کہ تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، تو عبادت ہے، عبادت کے طور پر کرنا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو بیماریوں کا علاج کرانا ہے نا، علاج جو ہے اس میں وہ مراقبہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہو تو اگر انفیکشن ہے تو ڈاکٹر ایک اینٹی بائیوٹک لکھتا ہے، اینٹی بائیوٹک ایک سے زیادہ ایک وقت میں نہیں لکھی جاتی، شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن دوائیں اس کے ساتھ کئی ایک لگائی جاتی ہیں، ایک ایسیڈیٹی کی دوا لگا دیں گے، ایک طاقت کا کیپسول لگا دیں گے، ایک کچھ اور لگا دیں گے۔ تو مراقبہ اینٹی بائیوٹک ہے اور باقی سب طاقت کی چیزیں ہیں۔ مرض کا جو علاج ہے وہ مراقبہ ہے۔ بہت سے سالکین شکایت کرتے ہیں حضرت فلاں عیب نہیں دور ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت مراقبہ نہیں ہو رہا ہے، اور کیا کہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہی ہے۔ ان کا وہ تو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں بتانے کی، وہ معلوم ہے۔ جب اینٹی بائیوٹک کھائیں گے تو انفیکشن دور ہوگا نا، تو پتہ چل جائے گا کہ دوا کھائی ہے، دوا نہیں کھائی ہے تبھی تو انفیکشن باقی ہے۔ تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ چھٹی چیز رابطہ شیخ ہے۔ اب اس رابطہ شیخ کو ہم بیان کریں یا ہمارے حضرت بیان کریں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ تصوف کی بہت ساری تعلیمات وہ ہیں جن کو ہم لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں۔ سب سے آسان بات میں کہتا ہوں اپنے تمام احباب کے لیے، تمام سلسلوں کے احباب کے لیے،
چھوٹا بھائی بہت معمولی حقیر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں بس، حضرت تھانوی پہ تو اعتماد ہوگا، حکیم الامت کی کتابیں پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی بات نئی نہیں ہے، بلکہ حضرت کی کتابیں اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تصوف میں اہل حق کے ہاں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت تھانوی نے تو تفسیر کا جز بنا دیا، مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام میں ابھی بھولتا ہوں، میں ابھی دیکھ رہا تھا یاد نہیں رہا، اور حدیث سے تصوف کی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے التشرف بمعرفت احادیث التصوف اور التکشف عن مہمات التصوف، سب شریعت سے ثابت کیا، قرآن و حدیث سے ثابت کیا ساری چیزیں۔ تو آپ بتائیں کہ رابطہ شیخ کے لیے کوئی دلیل بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات صحابہ کیسے رہتے تھے، کیسے آتے تھے؟ کہیں آپ نے باقاعدہ چاہے نہ پڑھا ہو، لیکن بتائیے آپ کے تصور میں کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے سنا ہے صحابہ کے بارے میں یا پڑھا ہے، تصور میں یہی تو آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی صحابہ کی، آتے جاتے رہتے تھے، اپنی ضروریات پوری کری، وہیں آ گئے، اپنے کام سے فارغ ہوئے وہیں آ گئے۔ یہاں تک اہتمام تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر مدینے سے ذرا فاصلے پر کوئی رہ رہے ہیں تو دو صحابی آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں کہ صاحب ایک دن تم جایا کرو میں کام کیا کروں، ایک دن میں جاؤں تم کام کرو، تاکہ دونوں دن کی تعلیمات اور تربیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہی تو رابطہ شیخ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس رابطے کو آسان کر دیا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ اگر کیا کہیں گے اس کو فزیکلی جسمانی طور پر ملاقات کا موقع مل جائے، جس کو صحبت میں بیٹھنا کہتے ہیں، لیکن آج کل تو اللہ نے ایسے ذرائع کر دیے ہیں کہ ان ذرائع کا استعمال کر کے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو رابطہ رکھنا بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب فون پر بات نہیں ہو پائی حضرت سے یا میسج کا جواب نہیں ملا، جب ہزاروں آدمی کسی سے متعلق ہیں تو یہ تو ہوگا، وہ بھی انسان ہیں، تو آپ اس کا بدل تلاش کر لیں، کبھی حاضر ہو جائیں، کبھی میسج کر لیں، کبھی فون کر لیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن رابطہ ضروری ہے، رابطے سے اصل فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے رابطے کے بجائے شیخ کا رابطہ ضروری ہے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو جس کی انگلی پکڑ کر جانا ہے اس کے قریب تو رہنا پڑے گا نا، مقصد وہی منزل ہے۔ یہ دو تین باتیں میرے ذہن میں معمولات سے متعلق چند آ گئیں تو میں نے عرض کر دی، اور آخر میں بھول گیا جو میں نے سوچی تھی کوئی بات، وہ بات بھی لمبی ہو گئی، اس لیے بات کو سمیٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، مزاج بنائیے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے کا۔ ہم لوگوں کو عام طور پر اللہ کی نعمتیں محسوس کرنے کی عادت نہیں ہے، چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ نعمت چلی جائے تو محسوس ہوتی ہے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ اگر طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے تو صحت کی نعمت یاد آتی ہے، اور مستقل صحت رہتی ہے تو خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی نعمت ہو رہی ہے۔ میں نے شاید کبھی سنایا، میں اپنے بیان میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں اپنی ایک حماقت، کہ میں جا رہا تھا کہیں، گاڑی چل رہی تھی کسی آبادی میں، شہر میں، ہلکی رفتار سے، تو ہماری گاڑی کے سامنے سے ایک کتا گزرا۔ کتے کی شکل دیکھ کر، یعنی اس کا انداز دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ کاٹنے والا کتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ایک کتا، عام کتا تو بھونکتا ہے اور عادتاً کاٹتا نہیں ہے، جو کاٹنے والا ہوتا ہے وہ بھونکتا نہیں ہے، چپکے سے چلا جاتا ہے اور اچانک کاٹتا ہے۔ جو گویا پاگل کتا ہوتا ہے وہ بھونکتا نہیں ہے، کاٹتا ہے۔ تو اس کی شکل دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کاٹنے والا کتا ہے۔ آپ ایک بات ویسے ذہن میں آ گئی یہاں، ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کی ایک کہاوت بولا کرتے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں اردو میں بھی بولتے، اردو کی ایک کہاوت سن لیں، اسی کا وہ ترجمہ ہے کہ گرجنے والے بادل برستے نہیں ہیں۔
یہ دیکھا ہے نا، خوب پتہ چلا کہ زور زور سے آواز آ رہی ہے، گرج رہے ہیں بادل، تھوڑی دیر میں معلوم ہے صاف ہے، ہوا اڑا کے لے گئی، اور گھٹا آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اجرا بادر جی ڈرواوے، نہیں ہاں، کریا بادر جی ڈرواوے اجرا بادر پانی لاوے۔ کالا بادل جو ہوتا ہے، میں پتہ نہیں تلفظ صحیح نہیں ہو رہا مجھ سے، مراد یہ ہے کہ جو بادل ڈراؤنا ہوتا ہے دیکھنے میں، وہ تو صرف ڈراتا ہے، اس کی آواز سے ڈر لگتا ہے، اور جو دیکھنے میں ہلکا نظر آتا ہے وہ برساتا ہے پانی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شور مچانے والے لوگ عام طور پر کام نہیں کرتے، کام کرنے والے لوگوں کو شور مچانے کی فرصت نہیں ملتی۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو شہرت عطا کرتے ہیں، اور وہ شہرت وقتی نہیں ہوتی، وہ پائیدار ہوتی ہے۔ میں ہاں، تو وہ کتا دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے کاٹنے والا کتا ہے، وہ چلا گیا۔ پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، میرے ذہن میں آیا کہ بھئی میرے اوپر اللہ کی نعمت یہ ہے کہ مجھے کبھی کتے نے نہیں کاٹا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پورے گھر والوں میں سے کسی کو کتے نے کبھی نہیں کاٹا، تو الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہنسی بھی آتی ہے سننے والوں کو، ہر ایک کا نام لے لے کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فلاں کو بھی نہیں کاٹا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، فلاں کو بھی نہیں کاٹا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ نعمتوں کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھا لیا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، کاروبار میں نفع ہو گیا الحمدللہ، زمین میں پیداوار ہو گئی الحمدللہ، بچہ پیدا ہوا بس شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن صبح سے شام تک اپنے گھر سے 20 مرتبہ باہر گئے اور پھر گھر میں واپس آئے، چوٹ نہیں لگی، ایک دفعہ بھی الحمدللہ نہیں کہتے۔ اگر لگ جاتی تو کیا کرتے؟ یعنی منفی طور پر نعمتوں کو محسوس کرنا کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ کوشش کریں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اور یہاں گویا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی جس کی ڈیوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اسے اپنا کام معلوم ہے، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور جس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر ہوتی ہے، اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ آپ ایمانداری سے سوچ لیں کہ ہاسپٹل میں ایک وارڈ میں 10-20 مریض لیٹے ہوتے ہیں، ایک بیمار بھی کسی دوسرے بیمار کی فکر کرتا ہے؟ بتاؤ، صرف اپنی کرتا ہے، اپنی دوا کی، اپنے انجیکشن کی، اپنے علاج کی، مجھے ڈاکٹر نے دیکھ لیا یا نہیں، نرس نے آ کر انجیکشن لگا دیا یا نہیں، یہی سب ہوتا ہے۔ دوسرے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، چونکہ اپنے علاج کے لیے آیا ہے۔ تو ہم سب بالکل اس معاملے میں کو ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ ہمیں دوسروں کا علاج نہیں کرنا، اپنا علاج کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی جی، اللہ تعالیٰ کا ماننے کو جزائے خیر ہے۔ تھوڑا سا وقت تو آپ کا زیادہ ہوا، لیکن انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، اس کی دو الگ الگ وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی کوتاہی ہوتی ہے شوق کی کمی کی وجہ سے، اور کبھی کوتاہی شوق کی زیادتی کی وجہ سے۔ ہمارے صوفیہ کے سلاسل میں جہاں کہیں بھی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، وہ شوق کی کمی کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ شوق کی زیادتی کے نتیجے میں۔ بہت صحیح، بالکل صحیح۔ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، آج کل دنیا میں روڈ کتنے اچھے بنائے جاتے ہیں، بہترین ہائی وے بنتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ان کا تصور نہیں تھا۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ہم لوگ ایک روڈ پہ چل رہے تھے، ذرا کچھ آتا تھا اور بہت برابر بھی نہیں تھا، سنگل روڈ تھا، تو ہم کہنے لگے ہمارے بچپن میں یہ ہائی وے ہوتے تھے، اتنے کچھ آتا ہوں کہ 2 گاڑیاں آسانی سے گزر بس۔ ہم کانپور سے لکھنؤ جا رہے تھے، ابھی ایئرپورٹ یہاں آنے کے، تو جو لوگ ہم کو بھیجنے کے لیے آ رہے تھے وہ بتانے لگے کہ حضرت ہمارے زمانے میں
कानपुर से लखनऊ पहुंचने में कम से कम 2 जगह गाड़ी रोकना पड़ता था, उसका बोनट खोल करके उसमें पानी डालना होता था, इंजन ठंडा करना होता था। आज आप टाकी फुल कीजिए, 600-700 किलोमीटर चलते रहिए, अगर आप है ना। तो इंजन इतने अच्छे बनाए गए ताकि सफर तेज रफ्तार हो, रोड इतने अच्छे बनाए गए ताकि सफर तेज रफ्तार हो। और एक आदमी को कहीं पहुंचने का शौक है, अब मिकदार में बदल रहे 80 या 100 और वो चलता है 120, उसको पकड़ा जाता है ना, गुना हुआ। ये गुना शौक की कमी की वजह से हो या ज्यादती की वजह से? इसीलिए गवर्नमेंट ने एक महकमा और बना रखा है जो निगरानी करता है कोई तेज रफ्तार तो नहीं चल रहा। हमने उसी महकमे को रखा। इसका बिल्कुल इम्कान है कि शौक की ज्यादती में गलतियां हो। हम अपने मरकजी इदारे दारुल उलूम देवबंद से जुड़े रहें और हमारे अकाबिर देवबंद ने यही किया। खुदा न खास्ता उन्होंने जो इस्लाह का काम किया, हजरत थानवी मुजद्दिद हैं, हजरत थानवी ने तसव्वुफ की इस्लाह का ज़्यादा काम किया है, तो खुद तसव्वुफ की इस्लाह फरमाई है। तो हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है कि शौक की ज्यादती में जो गलतियाँ होती हैं वो उन पर नजर रखते हैं। अब चूंकि आप हजरत को अल्लाह ताला ने बहुत शौक दिया, इसलिए वरना की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी वरना ज़्यादा फरमाते रहेंगे, इसके आगे का नसीब आप लोग अपनी तरतीब बना।